السلام علیکم خواتین و حضرات، پی کے پوائنٹ سے میں ہوں حافظ بشیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور قرآن۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا اس بات پر بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ دوبارہ نصیب کیا ہے، اور کتنے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو یہ مبارک اور رحمت والا مغفرت والا یہ عشرہ اور یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو بخشش کا اور رحمت کا پروانہ دیتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اس لسٹ میں اس رمضان کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ایک ہم سے چاہت ہے کہ میرا بندہ وہ ایسا کر کے آئے کہ تاکہ میری رحمت جوش میں آئے اور میں اس کو اپنی رحمت کے ذریعے جو ہے وہ بخش دوں۔ تو اللہ رب العزت کی ایک چاہت ہم سے ہے کہ اللہ رب العزت جتنا بڑا ہمیں انعام دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس قدر ہم سے کچھ چاہ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا چونکہ اس ماہ مبارکہ میں ایک جو بہت بڑا حکم جو ہم مسلمانوں پر ایک فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے رمضان کے روزے۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے، یہ روزے ہم کیسے رکھیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں اور کن چیزوں سے اجتناب کریں، تو آج کے پروگرام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہم سے روزے میں کیا چاہت ہے کہ ہم کیسے روزہ رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام جنۃ، کہ یہ روزہ دار کے لیے، آدمی کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو حدیث پاک کے اس الفاظ میں اللہ کے نبی نے یہ روزے کو انسان کے لیے ڈھال کے طور پر بتایا ہے کہ جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے، انسان اپنی دشمن سے اس ڈھال کے ذریعے سے جو ہے حفاظت کرتا ہے، تو اس روزے دار کو جو ہے اس روزے کی وجہ سے اپنے ازلی دشمن شیطان سے بھی حفاظت رہے گی اور جہنم کے عذاب سے بھی حفاظت رہے گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، تب تک یہ ڈھال ہے کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھاڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزے میں جو ہے وہ جھوٹ اور غیبت کر لینا روزے کو پھاڑ دینے کے مترادف ہے۔ تو جھوٹ اور غیبت کرنے میں بعض علماء نے یہ بھی اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جیسے کھانے پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے ویسے ہی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں علماء نے اور فقہاء نے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ اللہ ہم سے روزے کے ساتھ کیا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس بارے میں آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ روزے میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اور کن چیزوں سے پرہیز چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کان کی حفاظت، کہ ہم روزے میں کچھ ایسی چیز نہ سنیں اور ایسی کوئی لغو بات اور ایسی ناجائز یا حرام یا مکروہ چیز نہ سنیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری روزے کی صحت پر اثر پڑے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ زبان کی حفاظت کریں، کہ ہم اس روزے کے ساتھ جہاں کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں، اسی طرح زبان کی حفاظت کرتے ہوئے لغو باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ تو جھگڑا کرنے سے کیسے پرہیز کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ سے جھگڑا کر بھی رہا ہے تو ہم اگر تو وہ سمجھنے والا ہے تو پیار سے محبت کو یہ سمجھا دیں کہ میں روزے سے ہوں اور روزے کے ساتھ جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پائے گا، تو اس کو سمجھانے کی بجائے ہم اپنے آپ کو یہ چیز سمجھائیں کہ میں روزے سے ہوں اور میرے لیے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ڈھال جو روزے کی ہے یہ جھوٹ اور غیبت سے یہ پھٹ جاتی ہے، یعنی روزے کی جو ڈھال ہے انسان کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا، تو روزے کے دوران ہی ان کی حالت بھوک سے وہ بہت غیر ہو گئی تھی اور وہ ہلاکت کے قریب ہو گئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کی اس حالت کو دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کی بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کی طرف روانہ کیا اور بھیجا
کہ ان عورتوں کو کہیں کہ اس پیالے کے اندر جو ہے وہ قے کر دیں۔ تو جب ان دو عورتوں نے قے کی تو اس میں خون اور گوشت کے ٹکڑے تھے۔ تو جب وہ صحابہ کرام ان خون اور گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے وہ حلال چیز سے تو روزہ رکھا تھا، لیکن حرام کام کر کے جو ہے انہوں نے اس اپنے روزے کی شدت کو اور اس کے اثر کو جو ہے وہ زیادہ کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے جو ہے وہ کسی دوسروں کی غیبت کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ان کا روزہ جو ہے اتنا شدید ہو گیا تھا اور ان پر اتنا سخت ہو گیا تھا۔ تو چنانچہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے کرنا اور کوئی بھی گناہ کرنا یہ انسان کے روزے کے لیے سخت ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ تو جو متقی اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے روزہ ایک بہت آسان ہوتا ہے، ان کے لیے اتنی سخت نہیں ہوتا، اتنا شدت والا نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے کہ جو گناہ کرتے ہیں روزے رکھ کر، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دیگر گناہ کرتے ہیں، تو ان پر ان گناہوں کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اب غیبت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبت کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے پیچھے وہ بات کرنا کہ جو اس کو ناگوار گزرے اور وہ اس کو سن کر ناخوش ہو، تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر اس شخص میں واقعی میں وہ بات اگر پائی جائے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت کہلائے گی، اگر اس شخص میں یہ بات نہ پائی گئی تو پھر تو یہ بہتان بن جاتا ہے۔ تو ہمیں روزے کے ساتھ اپنی زبان کی بھی خصوصاً جو ہے یہ حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو ہم سے منشا ہے کہ ہم روزے میں جو ہے وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، کہ ایسی چیز کو نہ دیکھیں کہ جو ہمارے لیے ناجائز ہو، مکروہ ہو یا حرام ہو۔ تو بے محل دیکھنا بھی جو ہے یہ روزے کے اندر یہ روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ بے محل دیکھنے کا کیا مطلب ہے، تو اس بارے میں فقہاء نے علماء نے یہ بتایا ہے کہ بے محل دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دے، ایسا دیکھنا جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ بے محل دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم سارا دن روزے رکھتے ہیں تو ان گناہوں سے بھی ہم پرہیز کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نظر جو ہے، بد نظری جو ہے، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم بد نظری سے بچیں اور جو غلط سننے سے بچیں اور غلط کچھ کہنے سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے بھی یہ ڈرتے رہیں جب ہم سارا دن روزہ رکھیں تو اللہ سے یہ ڈرتے رہیں کہ آیا اللہ نے میرا روزے کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس پر اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اللہ سے یہ توفیق بھی اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے احکامات کو بعینی ہی جو ہے وہ پورا کر سکوں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اور اسی طرح بھوکا پیاسا رہنا، اور بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کا جو منشا ہے وہ کہ ہم بھوکے پیاسے صرف اس وجہ سے نہ رہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس نیت سے بھی رہیں کہ ہمیں فقراء کا اور ان غریبوں کا بھی دل میں احساس پیدا ہو کہ جو بیچارے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھاتے یا بھوک کی وجہ سے وہ ان کی جو شدت ہوتی ہے، جو ان کی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں محسوس ہو۔ اس کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اپنے میزبان حافظ بشیر احمد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے PK پوائنٹ۔